باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. آج مفرد حروف بالترتیب وہی بنے الف با والی. تو اب ہم کیا پڑھیں؟ یہ جو مفردات اور ان کے مخارج. اب مخارج کس کو کہتے ہیں، مخرج کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے، مخرج کے حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. مخرج کا مطلب ہے نا خارج کرنا، نکلنا. تو کہاں سے کیا کیا استعمال ہوتا ہے اس میں؟ جو ہم حروف کی ادائیگی ہوتی ہے تو حلق استعمال ہوتا ہے، زبان استعمال ہوتی ہے، منہ کا خالی حصہ، منہ کا خلا استعمال ہوتا ہے، ہونٹ ہوتے ہیں اور ناک کا پاسا جس طرح غنہ میں استعمال ہوتا ہے نا، ناک کا پاسا. تو یہ چیزیں جو یہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس میں حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں. حروف تہجی عربی میں 29 ہیں اور اس میں جو مخارج ہے وہ 17 جگہ ایسی ہے نا جہاں سے یہ مخارج ادا ہوتے ہیں. 17 جگہ. ٹھیک ہے، جس طرح مخارج کی تفصیل میں بتایا جاتا ہے کہ منہ کا خالی حصہ، منہ کے خالی حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ الف، واو اور یا. الف، واو اور یا منہ کا خالی حصہ، یعنی جس طرح الف میں کیا ہے کہ منہ کا خالی حصہ استعمال ہوتا ہے. واو میں باعث سے ہونٹ ہوتے ہیں، منہ اندر سے خالی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حروف مدہ ہے. حروف مدہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو منہ کا پارٹ ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کیا ہے کہ یہ مد کی طرح ہم تھوڑا سا کھینچتے ہیں اس کو کہ جہاں الف مدہ کیا ہے، الف سے الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے، وہ الف مدہ کہلاتا ہے. جس طرح مالک یوم الدین، میم زبر، الف ما ہے، الف خالی ہے، اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ الف مدہ ہو گیا. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حروف حلقی ہوگی، وہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. اکثر حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے، عین ہا وسط حلق سے اور ادنی حلق سے غین خا. اور پھر حروف لہاتیہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو قاف اور کاف، قاف اور کاف. قاف میں زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور پھر کوے کے زبان کی جڑ کوے کے قریب جب سخت تالو سے لگے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سخت تالو سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف ادا ہوتا ہے. نرم تالو سے قاف اور تھوڑا سخت تالو سے لگتے تو کاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حروف شجریہ 3 ہیں: جیم شین یا، وسط زبان بالمقابل اوپر کا تالو. اب بود زبان کی کروٹ جب اوپر والی داروں سے لگے تو بود ادا ہوتا ہے. اب لام، نون، را ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے؟ لام میں زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں سے یا مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے، اوپر کی ایک داڑ اور جو باقی دانتوں کے مسوڑے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لام ادا. اور نون یہ بھی ان کریں گے تو کیا ہے کہ جب اوپر والے جو دانے ہیں نا، مسوڑے ہیں، ان سے زبان کی کروٹ لگتی ہے تو نون ادا ہوتا ہے. پھر کیا ہے؟ وہ دعا میں کیا ہے؟ زبان کی کے کنارے یعنی زبان کی سائڈ جب اوپر والے 3 دانتوں کے پسوں سے لگے تو وہ ادا ہوتا ہے. اب کون سے سیٹھی والے حروف کون سے؟ ان کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اور اتا، دال، او
ان کا ایک ہی مخرج ہے زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا دال اور پو ادا ہوتے ہیں. پھر حروف صفیریہ کون سے ہیں؟ را، سین، صاد. کون سے؟ جو سیٹی والے حروف ہیں. زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے دونوں دانت آپس میں ملے تو اس سے را، سین، صاد. ٹھیک ہے، سیٹی والے حروف. حروف شفویہ کون سے؟ با، میم، واو، فا. اب اوپر والے دونوں دانتوں کا سرا، اوپر والے جو دانت ہیں تو ان کا سرا نیچے والی ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو کیا جاتا ہے؟ فا، فا، اف، اف. اور دونوں ہونٹ جو ہیں ان کے گول کرنے سے کیا جاتا ہے؟ واو. با دونوں ہونٹوں کے ملنے سے جب تک ملتا ہے گیلا حصہ تو بعد ہوتا ہے. اور میم بند ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ غنہ. غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ آواز کو تھوڑی دیر میں ناک میں ٹھہرا کر جو جس کا گنگنی سی آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ کس پہ ہوتے ہیں؟ نون اور میم پہ. نون اور میم پہ جب شد آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں غنہ کرتے ہیں. آگے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ.